صفحہ نمبر 62 تا 64۔ ہر دن بھر مکہ کے بازار میں گھومتا رہا۔ صبح نائلہ اور اصاف کے استہانوں پر خاصی دیر ہو گئی تھی، اور سب سے پہلے تو صفا پر چڑھنا، جس کی چوٹی پر اصاف کا استہان تھا۔ حرس اور حلیمہ کا خیال تھا کہ اس استہان کے طواف میں زیادہ دیر نہ لگے گی، لیکن ان کی توقعات کے برعکس استہان کا کاہن دیوی کے کئی خارق عادات اعمال کے بیان کی پیج در پیج بھول بھلائیوں میں ان دونوں کو لے نکلا، اور کئی ایسی باتیں سنانے پر اصرار کرتا رہا جو حرس اور حلیمہ نے کئی بار سنی تھی، لیکن کاہن کو نہ جانے کیوں ایک عجیب طرح کی دھن سوار ہو گئی تھی۔ وہ ان دونوں کو یہ سمجھانے پہ مصر معلوم ہوتا تھا کہ اصاف دیوی کعبے کی تمام دیویوں سے زیادہ طاقتور ہے، یہاں تک کہ حبل دیوتا بھی اس کا کہا رد نہیں کرتے، اور اصاف باقاعدہ حبل کی محبوبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ حلیمہ دل ہی دل میں سخت پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ انہیں یہ کھٹکا رہ رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ قبیلے کی دوسری عورتیں جو ان سے 3 دن قبل مکہ میں آ چکی تھیں اور ان دونوں دیویوں کے استہانوں پر چڑھاوے چڑھا کر اپنے آپ کو مکہ میں چلنے پھرنے اور تجارت کرنے کا اہل بنا چکی تھیں، اب یہاں موجود نہ تھیں، بلکہ آبادی میں بچوں کی تلاش میں جا چکی تھیں۔ ایسا نہ ہو حلیمہ یہاں اصاف کے معبد میں بیٹھی بھجن گاتی رہے اور قبیلے کی دوسری عورتیں سارے بچوں کو بٹور لیں۔ اسی لیے حلیمہ بار بار حرس کی طرف پریشان سوالیہ نگاہوں سے دیکھتی۔ حرس مصنوعی خضوع و خشوع کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا، کبھی کبھی کاہن کی آنکھ بچا کر کنکھیوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ لیتا اور ہلکے سے کندھے جھٹک کر ظاہر کر دیتا کہ بے چین وہ بھی ہے لیکن مجبور ہے، اور کاہن ان زائرین کی ان تمام مجبوریوں اور اقتحاٹوں سے بے نیاز اصاف دیوی کے گن گاتا رہا، اور ان دونوں پر یہ بات واضح کرتا رہا کہ اصاف کے بعد بس حبل ہی ہیں جو خدا کے مقرب خاص ہیں، اور جس طرح محبوبہ کا کوئی رد نہیں کر سکتا، اسی طرح اصاف کا حبل رد نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اصاف کو زیادہ سے زیادہ نذرانے پیش ہونے چاہیے۔ اور جب یہ ساری تقریر کئی گھنٹوں کی مسافت طے کرنے کے بعد ختم ہوئی، حلیمہ اور حرس نے بڑی عجز و نیاز کے ساتھ جھڑ بیریوں کے کچھ بیر جو آتی دفعہ راستے میں سے توڑ کر لائے تھے اور چند خشک کھجوریں زنزر کر دیں۔ اس حقیر نذرانے کو دیکھ کر کاہن کو بڑی مایوسی ہوئی ہوگی، کیونکہ اس نے فوراً ہی اپنی تقریر ختم کر دی اور ایک خشک مصنوعی مسکراہٹ جو اس کے پیشے کا سب سے بڑا نشان تھی، ہونٹوں پر لا کر انہیں رخصت ہونے کی اجازت دے دی۔ دونوں جلدی سے استہان میں سے نکلے۔ کاہن کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ باہر نکلتے ہی حرس نے ہنس کر کہا، رگے پھلا کر بولتے بولتے بیچارے کا منہ سرخ ہو گیا تھا۔ مگر مجھے اب شہر میں جانا چاہیے، حلیمہ نے کہا، قبیلے کی ساری عورتیں جا چکی ہیں، اور نائلہ وہ پھر صحیح کسی وقت۔ ایسا غضب نہ کر بیٹھنا کہیں۔ ہر سچ مچ میں ڈر گیا۔ ان دیوی دیوتاؤں کا کچھ ٹھیک نہیں، پل میں بھر میں روٹھ جاتے ہیں اور منائے نہیں منتے۔ آؤ، اس نے حلیمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مگر بڑی دیر ہو گئی ہے۔ حلیمہ بادل ناخواستہ چل دی۔ دونوں تیزی سے مروہ کی گھاٹیوں پر دوڑ کر چڑھنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں نائلہ کے استہان پر پہنچ گئے۔ حلیمہ نے زیر لب اپنے شوہر سے کہا، یہاں بھی خاصا وقت لگے گا، تم آؤ تو، حرس نے کہا، اور دونوں استہان کے ارد گرد رکھے ہوئے پتھروں پر چڑھ گئے۔ نائلہ کا بے ڈول بت بھرے بھرے پتھر کے ایک چھوٹے سے چبوترے پر رکھا تھا۔ حلیمہ اور حرس نے بے وقت دیکھ لیا کاہن موجود نہیں ہے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف سمجھتی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کے مسکرائے اور ہاتھ جوڑ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ لیکن ابھی وہ پوری طرح بیٹھ بھی نہ پائے تھے کہ رات کی کڑک جیسی ایک آواز سنائی دی، اور نائلہ کا پجاری بلند کڑکتی ہوئی آواز میں نائلہ کی تعریف میں شعر پڑھتا ہوا بت کے عقب میں سے نکل آیا۔ حلیمہ نے گھبرا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ انہیں یقین تھا کہ اب نائلہ کی توصیف کے پل باندھے جائیں گے، یہاں تک کہ سورج نصف النہار تک آ جائے گا۔ ہر حلیمہ کی نگاہوں کا مطلب سمجھ گیا۔ اس نے جھٹ اپنے جھول میں ہاتھ ڈالا، جھڑ بیریوں کی بیروں کی ایک مٹھی استہان پر رکھی اور خشک کھجوروں کے 4-6 دانے رکھے اور ہاتھ جوڑ کر بڑی لجاجت سے کہا، نائلہ دیوی، تو جانتی ہے ہمارے ریگستان کو خشک سالی اور قحط نے برباد کر دیا ہے۔ ہم اس سے زیادہ تیرے حضور میں کچھ نظر نہیں کر سکتے۔ اور تو انہوں نے محسوس کیا کہ پجاری کی آواز میں گرجتی ہوئی رات جو ابھی ابھی ان کے سروں پر گرج رہی تھی، یک دور چلی گئی ہے۔ اب یہ آواز جیسے افق پر سے سنائی دے رہی تھی۔ پجاری نے جلدی جلدی ایک بھجن پڑھا، نذرانے کی قبولیت کا مزدہ سنایا اور زائرین کو جانے کی اجازت دے دی۔ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے نیچے اترے۔ حرس نے استہان سے نکلتے ہی حلیمہ سے اپنی ذکاوت و ذہانت کی داد وصول کر لی تھی کہ اس نے کس طرح نائلہ کے پجاری کو مختصر تقریر کرنے پر آمادہ کر لیا ہے۔
حلیمہ نے یہ داد ہنس کر دی تھی۔ دونوں تیزی سے مروا سے اترے، صفا پر آئے، پھر اس کی گھاٹیوں پر سے اترتے ہوئے حرم پاک کے قریب پہنچ گئے۔ مختلف تھے، حرس کو بازار میں گھومنے کے لیے جانا تھا اور حلیمہ کو ان قریشیوں کے گھروں کا پتہ کرنا تھا جن میں بچے ہوئے ہیں اور جو بنو سعد میں تربیت پانے والوں کے لیے بنو سعد کا انتظار کر رہے ہیں۔ اسی لیے دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حلیمہ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دن ڈھلتے ہی خیموں میں واپس آ جائیں گی۔ انہیں امید تھی کہ کوئی نہ کوئی بچہ ضرور مل جائے گا اور شام کو اچھے کھانے میسر آئیں گے۔ چنانچہ ہر دن بھر مکہ کے بازاروں میں گھومتا رہا۔ اس گھومنے کو بالکل بے مقصد نہیں کہا جا سکتا۔ وہ تقریباً ہر دکان پر کھڑا ہوا، اس نے اکثر اشیاء کو نکلوایا، الٹ پلٹ کر دیکھا، خوب اچھے طریقے سے پرکھا، ان کے بھاؤ پوچھے، کم کرانے کی کوشش کی، اکثر اوقات کامیاب بھی ہو گیا، لیکن پھر ناک بھوں چڑھا کر یوں ظاہر کیا کہ اسے مال سرے سے پسند ہی نہیں اور دکان پر سے ہٹ گیا۔ لیکن اس نے ان میں سے اکثر چیزوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا تھا، ان کے بھاؤ بھی یاد کر لیے تھے اور اپنے آپ سے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ آج جب حلیمہ کسی قریشی بچے کو اپنی رضاعت میں لے کر آئے گی اور اپنے ساتھ درہم اور دینار کی تھیلیاں لائے گی تو ان چیزوں کو ضرور خریدے گا۔ شیما اور انیسہ کے لیے اوڑھنیاں، شام کی بنی ہوئی اوڑھنیاں جو شفق کی طرح باریک، شفاف اور رنگین تھیں۔ عبداللہ کے لیے کمبل، اپنے لیے سر کا رومال اور ریشمی رسی، ان سب چیزوں کی حرس کو سخت ضرورت تھی۔ حلیمہ کے لیے تو پورا لباس چاہیے تھا کیونکہ اس کا لباس پرانا ہو کر جگہ جگہ سے پھٹ گیا تھا اور اس پر تھگلیاں لگاتے لگاتے حلیمہ عاجز آ گئی تھی۔ حرس کو ابو قحافہ کی دکان پر ایک بڑا ہی خوبصورت کپڑا دکھائی دیا تھا۔ گویا یہ ریشمی نہ تھا لیکن ریشم کی طرح ملائم اور ابو قبیس کی بھر بھری پہاڑیوں کی طرح خستہ اور مضبوط تھا۔ سائے میں سرمے کی طرح سیاہ لیکن دھوپ میں نیلے، لال اور زرد رنگ کی قوس قزح معلوم ہوتا تھا جو بارش کے بعد آسمان کی محرابوں کو محیط ہو جاتی ہے۔ یہ جب ہلتا ہو تو اس میں سے عجیب طرح کی سرسراتی موسیقی پیدا ہوتی تھی اور حرس کے تصور نے ایک ہی جسم میں اس کا لباس کو حلیمہ کے جسم پر دیکھ لیا کہ جب حلیمہ اسے پہن کر چلے گی تو اس کے پاؤں کی جھانجھنوں کی آواز کے ساتھ یہ سرسراتی موسیقی مل کر بادیہ بنو سعد کی آزاد ہواؤں میں رنگ و نغمے کی کیسی کیسی بہاریں بکھیر دے گی۔ حرس کو یوں معلوم ہونے لگا کہ حلیمہ نغمہ و نور کے سانچوں میں ڈھلا ہوا شیر بن کر اس کے تصور کے پردوں پر محو خرام ہو گئی ہیں۔ اس لیے اس کپڑے کے مول تول میں حرس نے پہلے سے کہیں زیادہ وقت صرف کیا۔ وہ چاہتا تو شاید اسی طرح ناک چڑھا کر اور اپنی بے اطمینانی کا اظہار کر کے دکان سے چلا جاتا، لیکن اس دفعہ وہ اظہار نہ کر سکا۔ اس نے ابو قحافہ سے صاف صاف کہہ دیا کہ اس وقت اس کے پاس دام نہیں ہے، لیکن آج اس کی بیوی قریشی گھرانوں میں گئی ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہی، وہ ضرور یہ کپڑا لے گا۔ اور ادھیڑ عمر ابو قحافہ نے اپنے 9 عمر لڑکے ابو بکر سے کہا تھا کہ وہ اس کپڑے کو کل تک کے لیے بادہ نشین کی امانت کے طور پر رکھ لے۔ جب حرس اس دکان سے چلا ہے تو ابو قحافہ کی آواز اس کے خون میں جھانجھنوں کی طرح بج رہی تھی۔ وہ ان الفاظ کی موسیقی میں جھومتا ہوا کئی دکانیں طے کر گیا تھا۔ پھلوں کی دکانیں جن پر بڑے بڑے تربوز رکھے تھے، سبزیوں کی دکانیں، روغنوں کی دکانیں اور انواع اقسام کی مٹھائیوں کی دکانیں جو قدم قدم پر سجی ہوئی تھیں، اور یکایک حرس نے اپنے آپ کو سوچتا ہوا پایا کہ حجاز جیسے سنگلاخ اور بے آب و گیا صحرا میں یہ چھوٹا سا شہر جو برسات میں پہاڑوں پر سے بلا کی تیزی کے ساتھ بہنے والے بارانی پانی کی زد میں آ جاتا ہے، جہاں پینے کا پانی بمشکل میسر آتا ہے، جہاں دور دور سبزی کا نشان دکھائی نہیں دیتا، یہ طرح طرح کی نعمتیں کیسے جمع ہو جاتی ہیں؟ پھر وہ خود ہی اپنے اس خیال پر ہنس دیا۔ یہ سوال ہر سال کی اس کے ذہن میں آتا اور خود ہی طرح طرح کی تعویلوں میں سوال کا جواب دے دیا کرتا۔ کیوں نہ آج وہ کسی مکی سے پوچھ لے کہ اور وہ ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جائے۔ وہ بھی سوچ ہی رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے پکارا، رضائی بھائی، رضائی بھائی۔ حرس نے پلٹ کر دیکھا، دور سے ایک لبادہ تیز چمکتی دھوپ میں لہراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ لبادے کے دونوں بازو کھلے تھے، چہرے اور سر رومال کے سائیوں میں دھندلا سا ہو کر اپنی جزیات کھو بیٹھا تھا۔ حرس نے غور سے دیکھا، یادوں پر کچھ دھندلے دھندلے نقوش ابھرے اور یکایک اسے یاد آ گیا۔ اس کی دونوں باہیں پھیل گئیں۔ یا اخی کا نعرہ بلند ہوا اور مکے کے بازار کے عین وسط میں
دونوں جوان گلے مل گئے۔ راہ چلتے کمہار نے بہت کوشش کی کہ اپنے گدھے کو روک لے، لیکن وہ پھر بھی ہرس کو چھوتا ہوا نکل ہی گیا۔ صفحہ نمبر 66 تا 69۔ گرمجوشی اور تپاک کی وہی باتیں ہوئیں جو اکثر ہوتی ہیں، اور نووارد قریشی نے فوراً ہرس کو اپنی مہمانی قبول کرنے کی دعوت دے دی۔ اس پر اصرار کیا اور انکار کی ساری کوششوں کو اپنے اصرار کی شدت سے دبا دینے کے لیے ہرس کا ہاتھ پکڑا اور ایک دکان کی طرف کھینچ کر لے گیا جہاں اونٹ کے تکے بھونے جا رہے تھے۔ ہرس بالعموم تکلف کا عادی نہ تھا۔ اگر اسے بھوک ہوتی تو وہ کبھی انکار نہ کرتا، لیکن وہ ابھی تربوز سے پیاس اور بھوک مٹا چکا تھا، اسی لیے انکار کرتا رہا۔ وہ تو قریشی کی ہٹ تھی جو اسے دکان تک لے گئی۔ یہی وجہ تھی کہ ان تکوں کا ایسا کچھ لطف نہیں آیا، تاہم اسے معلوم تھا کہ اس دکان کا شہرہ صرف مکہ ہی میں نہیں، نہ وہاں کی بستیوں تک میں گونجتا ہے۔ خاص طور پر اس کے قریب کلال خانے کی مسالہ دار شراب ان تکوں کے ساتھ مل کر جو لطف دیتی تھی وہ دور دور تک مشہور ہو گیا تھا، اور لوگ اس لطف کو اپنے کام اور دہن میں سمیٹ لینے کے لیے دور دور سے آیا کرتے تھے۔ اس لیے ہرس نے یہاں بھی اپنے دل سے عہد کیا کہ وہ حلیمہ کو یہ تکے ضرور کھلائے گا، انیسہ اور شمیہ کو بھی، اور اسی طرح پورا دن گزر گیا، یہاں تک کہ ابو قبیس کے بڑھتے سائیوں نے مکہ کو اپنی ٹھنڈکوں بھری آغوش میں سمیٹنا شروع کر دیا۔ ہرس کو یقین تھا حلیمہ اب خیمے گاہ میں آ چکی ہوگی، کہیں نہ کہیں کوئی کام مل ہی گیا ہوگا اسے، اور اس کی محنتانہ اگر بہت ہی کم ملے گا تو کم از کم خیر کچھ نہ کچھ تو طے ہوگا۔ 4-6 برس نہ صحیح، 1-2 موسم تو اطمینان اور فراغت کے ساتھ گزر جائیں گے، پھر کوئی نہ کوئی اور سبب پیدا ہو جائے گا اور بارش بھی شاید ہو جائے۔ بادیہ کی خشک پہاڑیوں پر گھاس اگے گی، بکریاں تر و تازہ ہو جائیں گی اور دودھ کی نہریں بہہ نکلیں گی، پھر انہیں کسی قسم کی احتیاج نہ ہوگی۔ دودھ، گوشت، اون، اگر ہرس کو یہ سب چیزیں حسب ضرورت مل جائیں تو وہ کسی بات کو خاطر میں لانے والا نہیں تھا۔ پھر اسے مکہ میں آنے اور قریشی بچوں کو اپنے یہاں لے جا کر اپنے بچوں کے دودھ میں شریک کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ ہرس انہی خیالات میں جھومتا ہوا خیمہ گاہ کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا گیا۔ ابھی غروب ہوتے سورج کی آخری گرد آلود کرنیں ابو قبیس کی چوٹیوں اور مہتابیوں پر چھوڑ رہی تھی کہ وہ خیمہ گاہ میں پہنچ گیا۔ او معبود! کتنی رونق تھی خیمہ گاہ میں، یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی میلہ سا لگا ہوا ہے۔ خیموں کے آگے بندھی ہوئی بکریاں اپنی چھوٹی چھوٹی دمیں ہلا کر تازہ گھاس اور نخلستانوں سے لائی ہوئی سبز ٹہنیوں پر سے پتے کھا رہی تھیں۔ تقریباً ہر خیمے میں سے کسی ننھے کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی، اور پورے خیمہ گاہ میں بچوں کے رونے اور بڑوں کے زور زور سے بھرپور پھیپھڑوں کے ساتھ خوشی سے بولنے کی آوازیں شہنائیوں کی طرح بجتی معلوم ہوتی تھیں۔ ہرس کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی خیمہ گاہ میں نہیں آیا، یہاں تو آج سورج کے نکلنے کے بعد بہت بعد تک موت کسی مردنی مسلط تھی۔ اس کے ہر خیمے کے دروازے پر بندھی ہوئی 10-10 5-5 بکریاں بھوک کی سہمی ہوئی آوازوں میں منمنا رہی تھیں، اور آنے جانے والوں کو یوں دیکھ رہی تھیں گویا ان کی آنکھیں نہیں، بھیک کے کشکول ہیں جنہیں خیرات کے لیے انہوں نے کھول کر پھیلا رکھا ہے۔ دراز گوش گردن زمین تک کھینچے خشک ٹہنیوں کو سونگ اور چاٹ رہے تھے، اور خیموں کے بچے جیسے دم بخود ہو گئے ہوں۔ اب یہاں کا منظر ہی بدلا ہوا تھا، زندگی کا ایک سیلاب تھا جو یکدم سارے بند توڑ کر بہہ نکلا تھا۔ یہ وہ خیمہ گاہ کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن ہرس کو یقین تھا کہ یہ انہی کی خیمہ گاہ ہے۔ بلند آواز سے فلاں چیز لاؤ، فلاں رکھو، فلاں اٹھاؤ کا حکم سنانے والی آوازیں اس کی جانی پہچانی تھیں، اسی لیے خیمہ گاہ اسی کی ہو سکتی ہے، اور اسے یقین تھا کہ اس کا اپنا خیمہ اسی زندگی سے لبریز خیمہ گاہ کے سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ زندہ حصہ ہوگا۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا دوسرے خیموں سے بچتا، تنابوں پر چھلانگتا، دراز گوش اور بکریوں کو ہٹاتا، کتراتا، بچتا پچھلی قطار کی طرف چلا، اور سامنے کا خیمہ گزر کر یکا یک اپنے خیمے کے سامنے آ کر دم بخود رہ گیا۔ کتنی مختلف، کتنی ناقابل یقین، اور کتنی عجیب تھی اس کے خیمے کی فضا۔ ہرس اپنی آنکھیں بند کر لینا چاہتا تھا تاکہ وہ اس فضا کو نہ دیکھے، وہ اپنے کان بند کر لینا چاہتا تھا کہ آوازیں اس کے کانوں میں نہ آئیں۔ اس کی بکریاں خیمے کے باہر بندھی تھیں، ان کے پیٹ اسی طرح لٹکے ہوئے تھے اور ان کی پسلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔
دراز گوش اسی طرح مسکین صورت بنائے مٹر مٹر اپنی میلی گندی آنکھیں جھپک رہا تھا۔ البتہ فرق اتنا تھا کہ بکریاں صبح سے کہیں زیادہ زور کے ساتھ منمنا رہی تھیں، رسیاں توڑا کر ان خیموں کی طرف بھاگ جانا چاہتی تھیں جہاں سے انہیں ہری گھاس اور سبز پتوں کی سوندھی سوندھی جانواز خوشبو آ رہی تھی۔ شمیہ دروازے سے لگی کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں لکڑی کا جھنجھنا تھا جسے وہ بار بار بجا کر عبداللہ کو بہکانے اور بہلانے کی کوشش کر رہی تھی جو بری طرح رو رہا تھا۔ ابا! شمیہ نے ہرس کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہنسنے کے لیے کھلے، لیکن اس کے منہ سے چیخ سی نکلی اور معصوم ہونٹ اور پورا چہرہ پھرتے گریا کو دبانے کے لیے دبا، سکڑا، بھیچا اور بھرپور آنسوؤں کے ساتھ پگھل گیا۔ شمیہ بے حال ہو کر رونے لگی۔ صفحہ نمبر 69 تا 71۔ ہرس بڑھنا چاہتا تھا لیکن بڑھ نہیں سکتا تھا۔ یہاں سے الٹا گھوم کر اس دلخراش منظر سے منزلوں دور چلا جانا چاہتا تھا لیکن نہ جا سکا۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو جانا، زمین میں گڑ جانا چاہتا تھا، لیکن وہ ان سب خواہشوں میں سے کوئی ایک خواہش بھی پوری نہ کر سکا اور وہیں جیسے گڑ کر رہ گیا۔ شمیہ اور عبداللہ کے رونے کی آواز اسے کسی کنویں میں سے سنائی دے رہی تھی، لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر تک اس کے ذہن پر حاوی نہ رہ سکی۔ انیسہ نے اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر جیسے اس کے خون میں برقی رو دوڑا دی تھی۔ وہ تیزی سے جھکا، انیسہ اس کی گود میں تھی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے عبداللہ کو لے لیا، تیزی سے زمین پر بیٹھ گیا اور شمیہ اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ تو کہہ دے، شمیہ کو، عبداللہ کو، انیسہ کو، حلیمہ کو، اپنے آپ کو گالی دے دے کچھ کہنے کے لیے، لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ آہستہ آہستہ اس کی قوتیں سمٹنے لگیں جیسے ٹوٹے ٹکڑے آپس میں جڑتے ہیں۔ شمیہ کا رونا ہلکا ہو گیا تھا، اب وہ صرف ناک کے راستے رو رہی تھی۔ عبداللہ نہ جانے کیوں چپ ہو گیا تھا۔ ہرس کی روح کے یہ سارے ٹکڑے ایک ایک کر کے جڑتے گئے اور خاصی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک ثابت اور مکمل روح کا مالک ہے۔ کیا ہوا پگلی؟ اس نے بالآخر اپنے آپ کو کہتے سنا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اماں نہیں آئی؟ ہم سب کو بھوک لگی ہے۔ یہ الفاظ شمیہ نے کہے تھے، لیکن ہرس کو شک تھا، اسے یوں محسوس ہوا یہ الفاظ خود اس نے کہے ہیں، جیسے اس کی روح اب پہلی دفعہ بولی ہے۔ واہ! اس نے جیسے اپنے آپ کو جواب دیا، اس میں کون سی بات ہے، لیجئے ابھی ہو جاتا ہے بھوک کا علاج، چلو خیمے میں۔ اور تینوں خیمے میں آ گئے۔ ستوؤں کا تھیلا بانس کے ساتھ بندھا تھا۔ ہرس نے اسے اتارا، اسے جھاڑا۔ 4 چٹکی ستو ہر کونے ہر پردے کو جھاڑنے کے بعد نکلے۔ ہرس کو اپنے پیٹ پر غصہ آنے لگا۔ اس میں سے تربوز بھی تھے، اونٹ کے گوشت کے تکے بھی، شراب بھی، اور جھڑ بیڑیوں کے بیر اور کھجورے بھی، اور اس کے بچے۔ وہ زیادہ دیر تک اس خیال کو اپنے ذہن میں جگہ نہ دے سکا۔ اس نے جلدی سے چھاگل اٹھائی۔ یہ تو رہے ستو۔ اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ مارا، اسے امید تھی کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کھجوریں ضرور نکلیں گی جو دیویوں اور خود اس کی اپنی دست بٹ سے بچ گئی ہوں گی، اور اس کی امید غلط ثابت نہیں ہوئی۔ گہرے بھورے رنگ کی چپکتی ہوئی چکنی چکنی کئی کھجوریں تھیلے میں سے نکل پڑی، اور یہ رہیں کھجوریں۔ دودھ بھی آیا جاتا ہے، آپ لوگ بس میرا یہاں انتظار کریں۔ عبداللہ کو میں یہاں لٹا دوں؟ اس نے عبداللہ کو لٹایا اور ایک چھلانگ میں خیمے سے باہر نکل گیا۔ ہرس جانتا تھا کہ مسلسل کئی دنوں کی بھوک پیاس کی وجہ سے بکریوں کے تھن خشک ہو گئے تھے اور ان سے دودھ کی توقع غلط ہے، لیکن وہ پھر بھی محض اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے باہر نکل آیا۔ ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری بکری کو بہلایا، پھسلایا، زبردستی روکا، دودھ اتارنے کی کوشش کی، مارا، کھینچا، گالیاں دیں، سبھی کچھ کیا، اور یہ بات غلط نہیں، بڑی محنت کے بعد اس نے تھوڑا سا دودھ حاصل بھی کر لیا۔ یہ بکری کے بچوں کا حصہ تھا، ہرس خوب جانتا تھا۔ لیکن بکری کے بچے ٹھہر نہیں سکتے تھے کیا؟ شام کے دھندلے کے آہستہ آہستہ تاریکیوں میں سمٹنے لگے تھے جب ہرس کے بچوں نے آسمان مکہ پر چمکنے والے پہلے ستارے کی نظریں بچا کر پورا دن فاقہ کرنے کے بعد دودھ میں بھیگے ہوئے ستو کھائے اور پھر ماں کا انتظار کرنے لگے۔ اور جب آسمان پر ستاروں کی بھرپور فصل اگائی، بنو سعد کے خیموں کا وہ مشہور الاؤ جو چند دنوں سے کچھ دھیما پڑ گیا تھا، خیموں سے اونچے اٹھتے ہوئے شعلوں کے ذریعے
مکی نوجوانوں کو دعوت دینے لگا تو ہرس نے یکایک دیکھا حلیمہ سعدیہ اندھیرے سے ابھر کر شعلوں کی سرخ ناچتی ہوئی روشنی میں آئی ہے، تیزی سے بڑھی ہے اور خیمے کی اوٹ میں ہو گئی ہے۔ خیمے کی عورتیں اپنے مردوں کو شراب تقسیم کر رہی تھیں۔ آگ پر گوشت بھونا جا رہا تھا۔ قہقہے، اشعار اور چست فقرے ساون بھادوں کی جھڑی کی طرح برس رہے تھے۔ ہرس ان سب کو چھوڑ کر اپنے خیمے کی طرف لپکا۔ دوسری طرف سے حلیمہ آ رہی تھی۔ ہرس نے دیکھا اسے اپنے ہر سوال کا جواب مل گیا۔ حلیمہ کے قدم سستی سے اٹھ رہے تھے اور وہ ایسی تھکی ہوئی معلوم ہوتی تھیں کہ گویا باد سرسر کا مقابلہ کر کے آ رہی ہوں۔ ننگے پیروں کی دھول نے جھانجھنوں کی آواز کو مدھم کر دیا تھا۔ سارے سوال جیسے ہرس کے ذہن پر سے کسی نے پونچھ دیے۔ اب ان کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ حلیمہ نے بھی کچھ نہیں کہا، گویا اس نے ہرس کو دیکھا ہی نہیں۔ وہ اسی طرح تھکے قدموں سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ہرس بھی خیمے میں داخل ہو گیا۔ حلیمہ بیٹھ گئی، کوہنی گھٹنوں اور ہاتھ ماتھے پہ رکھ لیا۔ ہرس خیمے کے بانس کے قریب خاموش کھڑا تھا۔ باہر سے گانے، فحش مذاق اور بلند آہنگ قہقہوں کی آواز یوں سنائی دے رہی تھی جیسے دور ابو قبیس کے اس طرف سے آ رہی ہوں۔ صفحہ نمبر 71 تا 75۔ تھوڑی دیر بعد حلیمہ نے اپنا ہاتھ ماتھے پر سے ہٹایا اور پیر پر رکی گرد ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے تھکی ہوئی نحیف آواز میں بولی، بچوں نے کچھ کھا لیا؟ ہاں، ہرس نے کہا، کچھ ستو تھیلے میں سے جھاڑ لیے تھے۔ اور تم نے؟ ہاں، کہاں سے؟ جہاں سے مل گیا۔ کیا مل گیا تھا؟ ہرس حلیمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ کھانے کو؟ مگر کیا؟ اونٹنی کا دودھ۔ ہرس خاموش ہو گیا، پھر یکایک اٹھا اور پانی پینے کے لیے چھاگل کی طرف بڑھا، لیکن رک گیا۔ اور تم؟ حلیمہ نے پوچھا۔ وہ مل گئے تھے رضائی بھائی۔ پھر؟ خوب سیر ہو کر کھایا۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور کہہ رہا تھا، دیوی کو ناراض مت کرو۔ میں نے کیا کہہ دیا تمہاری دیوی کو؟ کہنے کی کیا حاجت ہے، وہ تو دلوں کے حال جان جاتی ہیں۔ کاہنوں کی باتیں۔ پھر وہی، جان جاتی تو آج بچے بھوکے سوتے، تم بھوکے ہوتے، میں بھوکی ہوتی۔ دلوں کی باتیں جانیں گے یہ بے ڈول پتھر؟ اور حلیمہ نے حقارت سے تھوک دیا۔ مگر اور تو سب کو مل گیا ہے کام۔ وہی ہوا ہے جس سے میں ڈرتی تھی۔ تم دیوی جی کے قدموں سے لپٹے رہے اور ادھر جتنے بچے تھے سب کے یہاں یہ سب پہنچ گئیں۔ میں جہاں بھی گئی سودا ہو چکا تھا۔ پھر جاؤ اپنے اصاف اور نائلہ سے کہو یا رگڑو اس کاہن کے پیروں پر ناک جس کی تقریر ہی ختم نہیں ہوتی تھی۔ مگر اب کیا ہوگا؟ فاقہ، اور کیا؟ بڑے آئے تھے دیوی کے سگے بن کر، لیکن کوئی تو بچہ ہوگا۔ کوئی نہیں ہے ایک بھی؟ ہمیں کیا 10-20 چاہیے؟ میرا مطلب ہے ایسا بھی کیا غضب ہو گیا، ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ ایک ہے بچہ۔ سچ؟ ہاں۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرس کے ضد و فہم ذہن میں قریشیوں کا پورا شجرہ پھر گیا۔ عجیب نام ہے۔ ہاں، عجیب ہی ہے۔ وہ مل سکتا ہے اگر چاہو تو، لیکن ہے کون؟ سردار قریش عبد المطلب کا پوتا، مکہ کے سب سے بڑے تاجر حارث بن عبد المطلب کا بھتیجا، جس کے پیدا ہونے کی خوشی میں اس کے بڑے چچا نے ایک کنیز آزاد کر دی تھی۔ ارے واہ! ہرس یکدم خوشی سے چہکنے لگا، جیسے اسے یہ نعمت عظمیٰ ملی تو گئی تھی۔ تو لے کیوں نہیں آئی اسے؟ اس سے زیادہ تمہیں اور کیا چاہیے تھا حلیمہ؟ قریشیوں کا سردار تمہارے خیمے میں آ جاتا، اس سے بڑھ کر ہماری خوش قسمتی اور کیا تھی؟ کہتے جاؤ، اور کچھ کہہ لو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم نے لے کیوں نہ لیا؟ کچھ بھی کر لیتی۔ تمہارا خیال ہے حلیمہ سعدیہ کے سوا بنو سعد کی سب عورتیں احمق ہیں؟ یعنی مطلب یہ کہ مجھ سے پہلے پہنچی تھیں، یہ کیوں نہ لے آئیں؟ تو کیا سردار، کیا نام لیا تھا بھلا سا؟ بہرحال سردار قریش گھر میں پرورش کریں گے پوتے کی؟ نہیں، تو پھر یہاں پہلیاں کیوں بھجوا رہی ہو جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں۔ کیا؟ ہرس یکدم چیخ پڑا، یتیم؟ ہاں، حلیمہ نے نرم آواز سے کہا، ولادت سے پہلے یتیم ہو گئے تھے۔ ارے!
ہرس یکدم خاموش ہو گیا، جیسے اس کی رگوں سے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ پھر چند لمحوں بعد بولا، پھر اب بتا تو دیا فاقہ، میرا مطلب ہے تم سردار قریش سے ملی تو ہوں گی؟ کیا فائدہ تھا؟ تو تم ان کے گھر نہیں گئی؟ کیا فائدہ تھا؟ میرا مطلب تھا اتنے بڑے دادا کا پوتا، اتنے بڑے چچا کا بھتیجا مل لینے میں کیا حرج تھا؟ ورثے میں کچھ بکریاں اور ایک کنیز ملی ہے اتنے بڑے دادا کے پوتے کو، بس۔ اور کیا؟ بالکل نو عمر تھے عبداللہ۔ عبداللہ کون؟ ان کے والد۔ ارے ارے! ہرش پھر خاموش ہو گیا اور چند سکوت کے بعد بولا، تم تو گویا گئی ہی نہیں سرے سے، بالکل ہی نہیں گئی، قطن جسے کہتے ہیں۔ نہیں بابا، سو جاؤ اب۔ ہاں ٹھیک ہے۔ کمبل سرسرائے اور دونوں لیٹ گئے۔ باہر ابلتے ہوئے نغموں میں مدہوشی کھلتی جا رہی تھی۔ اب لڑائی ہوگی، ہرس نے کہا۔ ضرور ہوگی، پیٹ بھر کھانے کے بعد لڑائی تو گویا لازمی حیات ہے۔ اپنی فکر کرو۔ کر رہا ہوں، خاموشی سے بہتر۔ چند دے پھر خاموشی رہی۔ حلیمہ نے کروٹ لی اور ہرس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ حلیمہ؟ نیند آ گئی؟ کہاں آتی ہے نیند؟ یہ نیند آنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو ناراض کیوں ہوتی ہو؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ اور باہر کسی نے بلند آواز میں ایک انتہائی فحش گیت گایا۔ چاروں طرف سے ہاؤ ہو کی صدائیں بلند ہوئیں۔ صفحہ نمبر 75 سے 78۔ توبہ! حلیمہ نے کہا، ہم لوگوں کو بھوک کی راس آتی ہے اور پیٹ بھر کھانے کو ملے تو ہم معیشت کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن ہرس نے شاید یہ بات نہ سنی تھی۔ اس نے اپنے پہلے ہی انداز میں کہا، میں کہتا ہوں، سن رہی ہو؟ بہری تو نہیں ہوں؟ خدایا میرے، اب کچھ کہو گے بھی؟ کچھ نہیں بابا۔ دیکھو، اگر مجھ سے نخرے کیے تو میں رو دوں گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں۔ ہاں، یہی سوچ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں۔ پھر کیا کروں؟ کچھ بھی نہیں۔ کرنا کیا ہے؟ وہ یتیم ہیں، لے آؤں؟ نہیں، میرا مطلب تھا یہ تم بہتر سمجھتی ہو۔ قبیلے والے کہیں گے حلیمہ، اور پھر ملے گا بھی کیا؟ تو پھر کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، سوچ رہا تھا تم تو بات بات پر بگڑ رہی ہو۔ اچھا سو جاؤ۔ جی ہاں، یہ سب نیند لانے ہی کی تو باتیں کر رہی ہو، لوری سنا رہی ہو ہمیں۔ حلیمہ ہنس دی۔ ہرس اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں کہتا ہوں تمہیں جاؤ ایک دفعہ۔ تو کھل کر کیوں نہیں کہتے؟ جو بھی ہاتھ لگ جائے لے آؤ۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کچھ نہ ہونے سے کچھ تو بہتر ہے۔ تو پھر لے آؤں؟ یوں دھما دھم بھی ٹھیک نہیں، مگر میرا مطلب ہے ستو ختم، دودھ ختم، کھجور ختم۔ گویا دھما دھم بھی ٹھیک ہی ہے۔ ارے بھائی، نیند آ رہی ہے ہمیں تو۔ حلیمہ مسکرا دیں۔ نہ جانے کیوں وہ محسوس کر رہی تھیں کہ وہ ہرس کے فکرے پر نہیں مسکرائیں، کیونکہ اس میں تو کوئی خاص بات تھی نہیں۔ شاید ان کا دل کچھ ہلکا سا محسوس ہونے لگا تھا اور وہ مسکرائی تھیں تاکہ محسوس کر سکیں کہ مسکرانا انہیں خود اپنے آپ کو کیسا لگتا ہے۔ اور حلیمہ نے محسوس کیا تھا کہ یہ مسکراہٹ خاصی تابناک ہے، جسے یکا یک دل کے انجانے محرابوں میں اعتماد جاگ اٹھا ہو اور وہ اس نئے جذبے کو محسوس کرنے اور سے لطف اندوز ہونے کے لیے بے قرار ہو گئی ہوں۔ انہوں نے یہ بھی ضرورت محسوس نہ کی کہ اس جذبے کے ابھر آنے کی وجہ تو معلوم کر لیں۔